الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلا إن نصر الله قريب صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے دنوں بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی آزمائش نہیں ہے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خود اپنے ذہن سے بات بنا لی ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات آئی تھی کہ آزمائش کے اللہ تعالیٰ کے طریقے کون سے، یہ بات باقی تھی کہ کن کن طریقوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس میں چند طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ فرمایا ہم تمہاری ضرور اور ضرور آزمائش کریں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ تھوڑا سا خوف تمہارے دماغوں پہ طاری کرے، تمہارے دل و دماغ کے اندر کسی جابر بادشاہ کا، کسی ظالم بادشاہ کا خوف طاری کر دو، لیکن سارا نہیں ہوگا۔ من الخوف کہا ہے، اس کو من کو بیانیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ نہیں کہ کسی انسان کو اس کی وسعت، اس کی ہمت، اس کی اطاعت سے زیادہ تکلیف یا مشقت میں مبتلا کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا جو ہے اس کا پیندہ کتنا ہے، اس آدمی کے اندر قوت کتنی ہے، حوصلہ کتنا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں یا مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے۔ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ خودکشی کرتے ہیں اور ہمارے دوست بعد انہیں بڑے بہادر سمجھتے ہیں۔ یہ کون سی بہادری ہے؟ یعنی ایک آدمی اگر دنیا کے جھمیلوں سے تنگ آ کر، اس کی پریشانیوں سے تنگ آ کر، دوسرے لفظوں میں آزمائش سے تنگ آ کر خودکشی کرے تو یہ جوان مرضی کہاں کی، یہ بہادری کہاں کی ہے؟ یہ تو حرام موت مرنے کے مترادف ہے۔
اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی ہمت اور اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی نے خود بے صبری کا مظاہرہ کیا، اس آدمی نے صبر و ثبات کا دامن تھاما نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے اس آدمی نے یہ حرکت کی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اور اس کے آزمائش کے طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ جو قرآن نے بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے دل و دماغ پر تھوڑا سا خوف، یعنی پورا نہیں، بقدر استطاعت جتنا تم برداشت کر سکو تو اتنا ہم تمہارے دلوں پر ضرور طاری کریں گے، اس لیے کہ اس کے بغیر آزمائش ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے دو مثالیں خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پیش کی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تمہارے اوپر تو اس قسم کی آزمائش آئی نہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ آزمائش آئی تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ مستہم الباساء والضراء، کہ ان کو بھوک نے، افلاس نے چھو لیا، ان کو تنگی اور ترشی نے پکڑ لیا، وزلزلوا، اور ان کو اتنے جھٹکے دیے گئے، زلزلہ آپ سمجھتے ہیں، وزلزلوا، ان کو خوف کے اتنے جھٹکے دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ خود رسول بھی پکار اٹھا، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایماندار تھے وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی طرف سے پھر جواب آتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ بھائی اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے۔ یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ یہ پرانے بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے کہ صحابہ اکرام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، یہ تشفی دی جا رہی ہے کہ اگر آج تمہیں مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، اگر اسلام کی وجہ سے تمہارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، تمہیں اذیتیں دی جا رہی ہیں، جن میں حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خبیب بن عدی، حضرت خبیب بن عرب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب یہ لوگ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے تو بڑے بڑے وعدے کیے تھے، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سجھائی کہ تم سمجھتے ہو کہ بغیر ہی ہنگ پھکی لگے جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ ایسا کام تو نہیں ہے، ابھی تو تمہارے اوپر وہ مصیبتیں آئی نہیں ہیں، ان پریشانیوں نے ابھی تمہارا احاطہ نہیں کیا، انہوں نے تمہیں ابھی نہیں پکڑا۔ کن مصیبتوں نے؟ کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکی، یعنی بنی اسرائیل کو جن آزمائشوں سے دوچار کیا گیا، تو اے میرے صحابہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجھایا کہ ابھی تمہارے اوپر تو وہ مسئلے آئے ہی نہیں، ابھی تو وقت آئے گا، اس کا معنی یہ بہت کم ہے جو تم دیکھ رہے ہو، ابھی اس سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب اس وقت کے پیغمبر نے بھی وَزُلْزِلُوا، جھٹکے دیے گئے ان کو، یعنی خوف طاری ہوا، اس قدر خوف طاری ہوا کہ اس وقت کا پیغمبر اور اس کے ساتھی سارے کے سارے پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، یعنی یہ حالت ہو گئی کہ ان کو کہنا پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ کیا ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، دیکھو اچھی طرح جان لو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے، یعنی جب تمہارے اندر وہ صبر آ جائے گا، وہ ثبات کا دامن تمہیں نصیب ہو جائے گا، اللہ تمہاری آزمائش کر لیں گے، اللہ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب تم بھاگنے والے نہیں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکایک اس کی نصرت جو ہے وہ فوراً آ جاتی ہے۔ صرف دیکھنا مقصود ہوتا ہے، تمہارا پیچھ دیکھنا مقصود ہوتا ہے، کتنے پانی میں ہو، کہاں کھڑے ہوئے ہو، جب ہم یہ دیکھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے، صحابہ نے عرض کیا جی ان پر کیا مصیبتیں آئیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سر پر آرا رکھ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا، ان کے سروں پر آرے چلا کر
ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن ان میں سے کسی آدمی نے اللہ کی راہ سے منہ نہیں موڑا، اس نے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنے دین سے انحراف نہیں کیا کہ ان کے سروں پر آرے چلا کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑائی تھے، کارپنٹر تھے۔ پھر وسلم کی حدیث ہے کانا زکریا علیہ السلام نجارن، کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑائی تھے۔ جب ان کو ظلم کے بارے میں پکڑنے کی کوشش کی گئی، وہ ایک لکڑی جو تھی اس کے اندر خول تھا، اس کے اندر جو تھے حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ وقت کا جو نمرود تھا، جو فرعون تھا، انہوں نے کیا کیا، اس کو آرے سے رکھ کے لکڑی کے 2 حصوں میں چیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے 2 ٹکڑے کیا گیا، لیکن اللہ کی راہ سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ان کو منحرف نہیں کر سکتی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جسم کی جلد، گوشت، اس کو لوہے کی کنگھیوں سے کھینچ لیا گیا ساری کی ساری، لیکن پھر بھی انہیں کوئی اللہ کی راہ سے منحرف نہیں کر سکتا۔ یعنی اس قسم کی مصیبتیں فرمایا ابھی تمہارے اوپر تو آئی نہیں ہے۔ اب حسبتم، کیا تم نے سوچ لیا ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور ابھی تمہارے پاس وہ مثال نہیں آئی، کس کی، الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے، یعنی جن لوگوں کو ہم نے ان مشقتوں سے دوچار کیا، جن پر ہم نے آزمائش کے یہ پہاڑ سارے کے سارے ڈال دیے، ابھی تمہارے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ حساب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد دینا پڑ گیا۔ یہ سورہ احزاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان لانے والوں، اللہ کی نعمت کو ذرا یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر تند و تیز آندھی بھیج دی، وجنود، اور ہم نے ایسے لشکر بھیجے لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ سکے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کام تم کر رہے تھے اللہ اس کو پوری طرح دیکھنے والا تھا۔ اب یہ تو ایک خوشخبری کی بات تھی، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ فرمایا جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب تمہارے نیچے سے، جب تمہارے اوپر سے ایک تمہارے اوپر مصیبت آئی، گروہ آ گئے، لشکر ایک جمع ہو گئے، تو میں بھائی زاغت الابصار، جب آنکھیں پتھرانے لگیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور یہ جان جو تھی وہ نکل کر حلق میں آ گئی، وتظنون باللہ الظنونا، اور تم نے بھی اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان، خیالات کرنے شروع کر دیے۔ فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مومنین کو صحیح معنوں میں آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے بڑے شدید جھٹکے دیے ان کو، اور پھر باقی بات ہم بعد میں کریں گے کہ یہ جھٹکے کیا تھے، یہ دل جو تھے یہ نکل کر حلق میں کیوں آ گئے تھے، آنکھیں کیوں پتھرانے لگی تھی۔ یہ سورہ احزاب ہے، اور دوسرے لفظوں میں غزوہ خندق کے واقعات اس صورت میں اللہ تعالی نے تفصیلاً بیان کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ احد کے بعد سارے عرب کا کفر جمع ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف اندر سے منافقین، آپ کے علم میں ہے، وہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہے۔ وہ یہود و نصارہ جو خیبر میں بعد میں آباد ہوئے، جن کو جلا وطن کیا گیا، اور اسی غزوہ خندق کے بعد جلا وطن کیا گیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ کفار کے ساتھ مل گئے، عہد و پیمان باندھے کفار سے، گویا الکفر ملت واحدہ کی بنیاد پر مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، منافقین، جتنے بھی اسلام کے خلاف قبیلے تھے وہ سارے کے سارے جمع ہوئے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی، صحابہ کو بلا کے پوچھا گیا کہ اس کفر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم
اس موقع پر خندق کھود کر لڑائی کیا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے 3 اطراف میں، اس لیے کہ چوتھی طرف پر پشت پر جو ہے وہ احد موجود ہے، وہاں سے دشمن کی طرف سے حملہ کرنا ممکن نہ تھا، لیکن یہ 3 اطراف جو میدانی علاقہ ہے یہاں سے دشمن کا خطرہ تھا حملے کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اب سارا کفر جمع ہو چکا ہے، 9 لشکر آ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، کہ وہ لشکر جب تمہاری طرف آئے، اور وہ آئے کیسے؟ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی دائیں سے بائیں سے جنوب سے شمال سے مشرق سے مغرب سے ہر جگہ سے یہ سارے لشکر اکٹھے ہو کے انہوں نے کیا کیا؟ مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر دیا۔ حالات کیا تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں، سخت سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 10 آدمیوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹولی بنا دی، اور 3 گز خندق، کتنی 12-13 فٹ 14 فٹ گہری، اور اتنی چوڑی کہ جس کو ایک گھوڑا جو ہے وہ چھلانگ کر جو ہے وہ عبور نہ کر سکے، یہ خندق کھودنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اس دشمن سے بچنے کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں شریک رہے، بلکہ جب کوئی مشکل مقام آیا، زبان خاص و عام ہے واقعہ، سچا ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ایک چٹان درمیان میں آ گئی، صحابہ کرام نے بہت زور مارا، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کدال ہاتھ میں لی اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس چٹان کے اوپر ایک ضرب ماری، تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ چٹان ایک تودہ خاک تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرب سے وہ چٹان جو تھی اس طرح ٹوٹ گئی کہ ریت کی مانند بھربھری ہو گئی۔ اب یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اور قرآن کہتا ہے بالغت القلوب الحناجر، کہ ان کی جانیں جو تھی یہاں حلق میں آ کے اٹکی، مارے خوف کے، دشمن کا خوف تھا۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے، کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تھوڑا سا خوف تمہارے دل و دماغ پہ طاری کریں گے، ہم دیکھیں گے، کھوٹا اور کھرے کی پہچان کریں گے، حق اور باطل میں تمیز پیدا کریں گے، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اس کا قاعدہ، اس کا کلیہ ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ خندق کھود رہے ہیں۔ حالت کیا ہو گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ پہلے پیغمبروں کے بارے میں تو یہ کہا کہ ان کو جھٹکے دیے گئے، لیکن یہاں زلزال کہہ کے کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، 2 صفتیں ساتھ لگا دی ہیں کہ صرف جھٹکے نہیں دیے گئے، بڑے سخت جھٹکے دیے گئے، اتنے زیادہ کہ یہ پہلی امتوں میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ آئی۔ ضمناً آپ کے یہ بھی علم میں ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو کھانے کو کیا تھا، 3 دن سے فاقہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اسی خندق کھودنے کے دوران ایک صحابی آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ دیکھیں کہ بھوک سے یہ حال ہو گیا ہے کہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ سچا واقعہ ہے، میں نے اس کی تحقیق کی ہے کہ کہیں مبالغہ آمیزی میں آ کے مورخین لکھ جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑ پر 2 پتھر تھے، یہ صحیح اور مستند تواریخ کے اندر یہ سب بات لکھی ہوئی۔ اب اس دوران میں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی، برداشت نہ کر سکے، وہاں سے بھاگے گھر گئے، بیوی سے جا کے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہے گھر میں، اور یہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ یہ ہے۔ فرمایا فوری طور پہ اس کو ذبح کرو، اس
کو ذبح کرو، اس کو پکاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے اس عالم میں دیکھ کے آیا ہوں، 2 پتھر بندے ہوئے ہیں۔ اب آپس میں بات ہو رہی ہے، میاں بیوی۔ بیوی اپنے خاوند سے کہتی جابر سے، دیکھو یہ بات جا کے آن وسلم کے کان میں کہنا، اس سے زیادہ خوراک میرے پاس نہیں ہے۔ آن وسلم کی عادت ہے کہ جب دعوت دی جائے تو سارے لاؤ لشکر کو لے کے ساتھ آ جاتے ہیں، میں کہاں سے پورا کروں گی؟ آپس میں یہ سرگوشی ہوتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ٹھیک ہے میں اسی طرح کروں، لیکن جلدی کرو کہ آن وسلم فاقے سے۔ اس نے فٹافٹ ذبح کیا بچہ بکری کا، اس کو ہنڈیا پہ چڑھا دیا، ادھر وہ آٹا گوندھ کے روٹیاں شروع کر دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سب صحابہ خندق کھود رہے، 1400 صحابہ اکرام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں حضرت جابر نے سرگوشی کی کہ اللہ کے نبی گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، آپ زحمت فرمائیں میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ فرمایا جابر کیا کہتے ہو؟ جی وہی بات ہوئی، بھائی جابر کیا کہتے ہو؟ جابر چپکے بات کرنا چاہتے ہیں، وسلم کھولنا چاہتے ہیں، بھائی جابر کیا کہتے ہو؟ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے کہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ عرض کی حضرت تھوڑا سا کھانا ہے آپ کے لیے، یہ فاقے کی نوبت بھی ہے، یہ دیکھی نہیں جاتی۔ وسلم نے فرمایا بھائی جابر کی دعوت قبول فرماؤ۔ آپ اندازہ لگائیں جو بھی یہاں موجود تھے، فرمایا بھائی جابر کی دعوت قبول کرو۔ جابر نے عرض کیا کہ حضرت مسئلہ بڑا مختصر ہے، تمنا مختصر سی ہے، تمہید بڑی طولانی ہے۔ فرمایا جاؤ فوری طور پہ گھر والوں کو کہہ دو کہ ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا، اور وہ جو روٹیاں پک رہی ہیں وہ جو آٹا ہے اس کو اوپر سے کور رکھو، میں آ رہا ہوں، اس کو ننگا نہیں کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، جا کے لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو نیچے نہیں اتارنا، یہاں سے ڈال کر سب لوگوں کو دیتے جانا ہے، اور اسی طرح لعاب دہن آٹے میں ڈال دیا۔ میں بتانا تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تنگی اور ترشی کیسے آتی ہے۔ ایک طرف دشمن کا خوف ہے، چاروں طرف سے دشمن امٹ آیا ہے، سارا کفر اسلام کے خلاف جمع ہو چکا ہے۔ مدینہ طیبہ کا محاصرہ پورا 1 مہینہ جاری رہا، اور کیا حالت ہوئی قرآن نے بیان کی ہے، میں نے بیان نہیں کی۔ حتی زلزلوا زلزالا شدیدا، جن کی آنکھیں پتھرا گئی خوف سے، ان کی جانیں جو تھی وہ نکل کے گلے کے اندر حلق کے اندر آ کے اٹک گئیں۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے کس کی؟ اللہ والوں۔ اور یہ جنت پہ جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، فرمایا کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم بڑی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو وہ وقت آیا نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزر چکا تھا، ان کو تو آرے سے 2 ٹکڑے کیا گیا، وہ اسلام سے منحرف نہیں ہوئے، ان کو کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ لیے گئے، ہڈیاں علیحدہ کر دی گئیں، وہ پھر بھی اللہ کی راہ سے نہیں گئے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنا آسان سا کام ہے؟ فرمایا نہیں، تمہارے اوپر بھی یہ مسئلے آئیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور ضرور کریں گے۔ کس طریقے سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ ہم کچھ خوف کے ذریعے سے، یہ پورا خوف نہیں تھا، یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے کہ ان اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها، کہ بے شک اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت اور ہمت سے زیادہ مشقت اور تکلیف میں نہیں ڈالتا، اتنی سخت آزمائش نہیں آتی۔ اللہ کو پتا ہوتا کہ اس کی استطاعت کیا، اس کے مطابق آتی ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہ غزوہ خندق کے اندر کس طرح آزمائے گئے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا خوف کی کیفیت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ آنکھیں پتھرا دیں گے، زغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اور پکے مسلمان جو تھے، پکے اہل ایمان جو تھے، ان کو بھی اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ حدیث میں آتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے اوپر یہ کدال ماری، ایک روشنی ہوئی، صحابہ کو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسرا کے محلات دکھا دیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسر کے محلات، کیسر و کسرا کے محلات دکھا دیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، صحابہ کو خوشخبری دی۔ وہ ایک آدمی جو کمزور ایمان والا تھا، وہ باتیں لمبی ہیں آگے سورت کے اندر موجود، اس نے کہا یہ حالت دیکھو، خوشخبریاں کیسر و کسرا کے محلات کی،
اور رفع حاجت کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ استعمال کیے کہ رفع حاجت کے لیے باہر نکل نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، اور خوشخبریاں ہمیں کس قسم کی کہ جی کیسر و کسرا کے محلات اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیے۔ دکھانے کا معنی کیا ہے کہ یہ سب فتح ہوگے، وقت آئے گا ایک دن کہ تم ان محلات کے مالک بن جاؤ گے۔ تو یہ ہے تظنون باللہ الظنونا کہ تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے، گمان پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ وہ منافقین نے تو واضح طور پہ کہا، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ جی دشمن بہت زیادہ ہے، ہمارے گھروں میں کوئی اس کا جو ہے نگران نہیں، سارے مرد گھروں سے باہر آ گئے، ہماری بیویاں ہیں، بچے ہیں، وہ کس کے سپرد ہیں؟ وسلم ان کو اجازت دیتے، جاؤ اپنے گھر، ان بیوتنا عورا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں گھروں کی۔ یہ منافقین تھے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے، جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ لیکن انہیں پتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن کا ایمان سالم ہے وہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ یہاں سے مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام صدق ہوتے تھے تو وہ رجز پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو کیا نعرہ تھا صحابہ کا؟ نعرہ کیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں بایعوا محمدا، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اسی طرح جہاد جو ہے وہ کرتے رہیں گے، کفر کے خلاف سینہ سپر رہیں گے، کفر کے خلاف ڈٹے رہیں گے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہمارا جہاد یہ جاری رہے گا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رجز کا جواب کیا دیتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اور یا اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی خطائیں ہوگی، یا اللہ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہوگی۔ تو جب نبی دعا مانگ رہا ہو اور کس سے کہہ رہا ہو کہ وہ جو وعدہ کر رہے ہیں، جو دعوے کر رہے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جانیں ہماری چلی جائے گی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے، خون کا قطرہ باقی ہے، ہم اس جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ نے انعام دیے یا نہیں دیے؟ جی ثابت قدمی کا انعام آیا یا نہیں آیا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آزمائش ہو رہی ہے، طریقے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے کیا ہیں، کہ اگر اس سے پہلے لوگوں پر یہ آزمائش آئی تھی، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے کچھ خوف کے ذریعے۔ وہ جو مسئلہ تھا انفرادی تھا، حضرت خبیب پکڑے گئے، حضرت عمار اور یاسر پکڑے گئے، عمار شہید ہو گئی، حضرت بلال پکڑے گئے، یہ سب کے ساتھ اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، لیکن انفرادی تھی۔ آج اجتماعی آزمائش ہے، سارے کا سارا کفر جمع ہو چکا ہے، اور مدینہ طیبہ کے ماننے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار آج سب خندق کھود رہے ہیں، اسلام کو بچانے کی تدبیریں ہو رہی ہیں، اور اس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں شامل ہے کہ کوئی آقا اور بندے کی تمیز نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ بندہ اور صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ غبار سے بھرا ہوا، کپڑے اٹھے ہوئے، اسی طرح مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی فرق بندہ اور آقا میں، کوئی تمیز آقا اور بندہ میں موجود نہیں۔ آج حالت یہ ہے، اور قرآن کیا بیان کرتا ہے، ازاغت الابصار، جب آنکھیں پتھرا گئیں، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، تو تمہارے دلوں میں وسوسے آنے شروع ہو، سم وٹ نیچرل، اور یہ ان لوگوں کے دلوں میں آئے جن کا ایمان ابھی تھوڑا کچا اور کمزور تھا، لیکن جو ثابت قدم تھے وہ یہی نعرہ لگاتے رہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ پہ بیعت کی ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تھوڑا سا خوف انسان کے دل و دماغ پر، کسی جابر بادشاہ کا، کسی ظالم بادشاہ کا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں،
لیکن یہاں مثال قرآن کی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی آزمائش کیسے ہے۔ ابھی مسئلہ بس نہیں ہوا جی، وقت ختم ہو رہا ہے، مسئلہ ختم نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی پورے 1 مہینہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مدینہ طیبہ کے اندر اس گھاٹ کی طرف جمع کر دیا جہاں سے دشمن کے مقابلے کا خوف نہیں تھا۔ اتفاق ایسا ہے، عمر بن عبد الوقت بہت بڑا جوان مرد کافروں کا، اس نے ساری خندق کا چکر لگایا، دیکھا تو ایک جگہ سے تھوڑی سی تنگ نظر آئی، اس نے گھوڑے پر زور لگا کے چھلانگ لگائی، وہ پار کر کے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی سامنے آ گئے، اس کا کام تمام کیا، اس کو ذبح کر کے خندق کے اندر پھینک دیا۔ ایک کافر بچوں کی طرف سے ادھر جا نکلا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کے لقب سے جانے جاتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ موجود، اس لیے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی سے کتراتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں میری طرح کے جن کو لڑائی جو ہے وہ نہیں بھاتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اس لیے کہ وہ زبان سے جہاد کرتے تھے، جیسے ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدلہ الدلاؤ، ان کے اشعار پڑھ کے دیکھیں، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میری زبان جو ہے وہ اتنی 2 دھاری تلوار ہے، صارم بڑی تیز دھار تلوار ہے، لا عیب فیہ اس کے اندر کوئی دندانہ نہیں، اور میری شاعری کا سمندر وبحری لا تقدلہ الدلاؤ، دنیا کا کوئی ڈول اس کو گدلا نہیں سکتا۔ وہ ابو جہل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر کہی، جواب دیا کہ حجوت محمد فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اشعار پڑھ کے دیکھیں، وہ بدبخت تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر کہی، میں ان کی طرف سے تمہیں جواب دیتا ہوں، تم کون ہوتے ہو حجر کہنے والے؟ سب کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کے پاس آیا، عرض کی اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں جو آپ کے خلاف حجر لکھتے ہیں ان کا جواب دوں۔ فرمایا حسان میں خود قریش میں سے ہوں، تم قریش کی حجب کہو گے تو اس کے اندر میں بھی آ جاؤں گا۔ فرمایا حضرت جی میں آپ کو قریش میں سے یوں نکال لوں گا، یہ فن کی بات ہے، جس طرح مکھن میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ عقل اور سمجھ اور فہم دی ہے کہ میں اپنی زبان کی سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے میں ان لوگوں کا کام تمام کر دوں گا۔ میرے ہاتھ میں زبان کی تلوار ہے، اس سے میں ان کا سارے کا سارا مسئلہ ختم کر دوں گا۔ فرمایا میں قریش میں سے ہوں، تو جب تم ان کی حجب کہو گے میں ان کے اندر آ جاؤں گا۔ فرمایا حضرت جی میں اس طرح نکال لوں گا جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان بن ثابت کی جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما۔ تو یہ دیکھیے جس کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، تو اس کے بعد قریشی کہتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت حجب کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ حجب حضرت حسان نہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اس لیے کہ قریش کے حسب کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے اور دوسری طرف بچوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ ہے۔ حضرت صفیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی، وہ دیکھا کہ ایک یہودی ادھر آ نکلا ہے، حضرت صفیہ نے کہا حسان وہ دیکھو، حجی یہ نہیں ہو سکتا، اپنے سے نہیں ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے کا ایک بانس اکھاڑ کے پیچھے سے جا کے اس کے سر کے اوپر مارا، اس کو مار دیا، سر کاٹ کے خندق کی طرف پھینک دیا کہ اگر کوئی ادھر دشمن ہے تو اس کو پتا چل جائے کہ یہاں بھی معاملات ایسے نہیں۔ دوبارہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی آزمائش ہو رہی ہے کس طریقے سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں 2 طریقے آ گئے، ایک مثال کے اندر کہ یہاں خوف بھی ہے کفر کا، اور اس کے اندر الجو فاقے بھی ہیں، 3 دن سردی کے دن ہیں اور ٹھٹھرتی ہوئی سردی جس میں لوگوں کے بدن جو ہے وہ کنڈ ہو رہے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جانسار لگے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔